السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام ادب ادیب میں ہم آپ سے ملواتے ہیں ادیبوں کو، شاعروں کو۔ آپ ان کا ادب سنتے ہیں، ان کی شاعری سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ آپ سنتے ہیں۔ اردو زبان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ زبان دوآبے کی زبان اب نہیں رہی۔ یہ ہندوستان، پاکستان یا بلکہ یہاں سے نکل کر دنیا کے دور دراز علاقوں میں پہنچ چکی ہے اور بیشتر علاقوں میں بولی، سمجھی اور لکھی بھی جاتی ہے۔ جہاں جہاں لکھی جاتی ہے اس میں جو بنیادی کردار ہے انہی لوگوں کا ہے جو ہندوستان یا پاکستان سے جا کر ان علاقوں میں آباد ہوئے، سمندر پار آباد ہوئے۔ کینیڈا میں بہت اردو آج کل پنپ رہی ہے، وہاں اردو کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، مشاعرے ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں۔ تو کینیڈا میں بھی پاکستان اور ہندوستان سے تشریف لے جانے والے بہت سے شعراء ایسے ہیں جو اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اردو سے متعلق کام کر رہے ہیں۔ ایسی ہی شخصیات میں سے ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان کا نام ہے محترمہ سیما نقوی۔ تو آئیے ہم آج ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ میں اچھی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ گفتگو کے آغاز میں ہم بچپن کی طرف جاتے ہیں کہ بچپن کیسا گزرا، یا بلکہ اس سے بھی پیچھے چلتے ہیں۔ امروہہ کے بارے میں آپ نے کیا سنا اپنے بڑوں سے، اور اس کو آپ نے کتنا اس کا اثر قبول کیا اپنی زندگی میں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج دعوت دی اور اپنی گفتگو میں مجھے شامل کیا، اس کے لیے میں ممنون ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ناظرین کا بھی کو آداب سلام میرا۔ تو بچپن سے پہلے میری خوش قسمتی کہہ لیجیے، فخر ہے مجھے، جیسے کہ آپ نے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اہل امروہہ جو ہیں ان کو فخر رہتا ہے، اور الحمدللہ میں بھی، گو کہ میں نے امروہہ کبھی نہیں دیکھا لیکن میرے والدین امروہہ سے تھے، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اور امروہہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، میرے خیال میں اب پاکستان اور بیرون ملک جو جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم امروہہ میں کیسے کیسے بیش بہا نگینے پیدا کیے ہیں۔ ہم ابھی جان صاحب کا ذکر کر رہے تھے، جان ایلیا ہوئے، صادقین ہوئے، ہمارے آرٹسٹ ہمارے اقبال مہدی صاحب ماشاء اللہ سے، تو بہت بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے نام۔ تو میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں پہ چاروں طرف لکھنا پڑھنا جو تھا وہ بہت عام تھا، اور میرے دادا شاعر۔ اچھا، ہمارے امروہہ کا ایک عجیب سا وہ ہے کہ جو شاعر نہیں بھی ہے وہ شاعر ہے، کچھ نہ کچھ لکھتا ہے، شعریں لکھ رہے ہیں، سہاگ لکھ رہے ہیں، منقبت لکھ رہے ہیں، سلام نوحے ظاہر ہے ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے عزاداری بہت زیادہ۔ تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمارے یہاں ایک سالانہ کتاب یا بنتی ہے جس میں کہ امروہہ کے شعراء اور شاعرات چھپتے ہیں، تو اگر آپ وہ کتاب دیکھ لیں تو اتنی ضخیم، اتنی بڑی کتاب ہوتی ہے، کیونکہ ماشاء اللہ اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ جو گھریلو خواتین بھی جو شاعری کر رہی ہیں اور جو مرد حضرات جو شعراء، کیونکہ ہر شاعر چھپ نہیں رہا اور ہر شاعر کا نام باہر تک نہیں جا رہا، لیکن ماشاء اللہ ہمارے خوش قسمتی کے ایک ماحول، تو اس ماحول میں نے آنکھ کھولی جہاں چاروں طرف لکھنا پڑھنا، اور میرا بچپن بھی ایسا ہی گزرا۔ دونوں میرے والدین میں سے کوئی شاعر نہیں تھا، نہ میری بھی، لیکن میری والدہ اردو میں ماسٹرز اور میرے والد بے انتہا پڑھنے لکھنے کے شوقین۔ تو یہ میری خوش قسمتی کہ میں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی۔ مجھے وہ لگتا تھا کہ مطلب یہ چیز جو ہے یہ کچھ somehow مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور بہت ہی بچپنے میں شاید 8 سال کی عمر میں میں نے پہلی نظم کہہ دی، کہ وہ میرے اندر اس طرح سے برج بس گئی تھی شاعری کہ میں نے پھر وہ جب سے میری مطلب یہ کہ کہیے کہ شاعری کا آغاز ہوا۔ صحیح۔ لوگ عموماً کہتے ہیں کہ پہلی بار جو نظم یا شاعری کی جاتی ہے یا کہی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، وہ یاد نہیں رہتی۔ آپ کے ساتھ کیا رہا؟ مجھے یاد ہے، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے اور کچھ نہیں یاد رہتا، یہ پوچھیے کہ میں نے کل کیا کھایا تھا تو مجھے نہیں یاد، لیکن وہ چیز ایسی ہے میرے خیال ہے وہ اس کو جو ہے نا ایک عجیب طرح کا ایک جذباتی حادثہ سمجھ لیں، بالکل آپ کے اوپر وہ حادثہ جب گزرتا ہے، آپ ایسا ہی ہے، اتفاق ایسا ہے کہ ہمیں بھی پہلا وہ واقعہ نا آپ بھول نہیں سکتے۔ میرے خیال میں فرسٹ لو، تو یہ بہت شکریہ۔ تو وہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ میں نہیں بھول پائی اور بہت کچھ بھول گئی،
مگر وہ پہلی نظم نہیں بھولی. اور وہ مزے کا شاید تھوڑا سا حادثہ کہہ لیں یا خوبصورت سا واقعہ کہہ لیں کہ ہم کراچی سے اسلام آباد ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے, اور ٹرین سے پہلی دفعہ ملاقات ٹرین سے ہوئی, اور پہلی دفعہ شاعری سے ملاقات ہو گئی کیونکہ ہم نے ریل گاڑی پہ نظم کہہ دی. تو وہ نظم جو ہے میری, تو وہ ایک اس کا کچھ زیادہ یاد نہیں ہے, لیکن صرف اتنا کہ دن بھر ہم کو سیر کرائے اور چھک چھک بھی کرتی جائے, تو کچھ ایسی کچھ نظم تھی, چھوٹی سی نظم تھی. لیکن ہاں یہ میرا پہلا شاعری, ہاں میری شاعری کی طرف پہلا میرا میں نے قلم اٹھایا تھا, تو وہ پہلی نظم میری تھی. صحیح. تو یہ نظم جو آپ نے کہی, یہ ایسی نظم ہے جو بچے پڑھتے ہیں, جس طرح کی نظمیں بچوں کے لیے لکھی جاتی ہیں. تو آپ نے لکھنے کا آغاز کیا بچوں کے لیے لکھنے سے بھی کیا, یا کبھی ذہن میں نہیں آیا؟ شروع میں مجھے لگتا ہے کہ 2-4 نظمیں تو ضرور میں نے کہی تھیں مکتب پہ, کیونکہ وہ تو بالکل سمجھے 7-8-9 سال کا بہت کم عمری کا زمانہ تھا. لیکن جیسے جیسے لڑکپن کی طرف آتی گئی تو میرا شعر بہت جلدی, میں شاید دیر سے بڑی ہوئی ہے, میرا شعر جلدی بڑا ہو گیا تھا اس وقت, اور میں نے بہت جلدی باقاعدہ غزلیں کہنی شروع کر دی تھیں. تو طرح مصرے وہ دیے جاتے تھے, وہ ہمیں دے دیے جاتے تھے کہ بھائی لکھیے, اور ہم کہہ کے تو الحمدللہ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزت دی, اور بہت میں نے اس وقت کے مشاعرے کیے, اور ان میں بہت سے ایوارڈز جیتے, بہت سے ٹرافیز جیتی. تو یعنی وہ میرا صحیح معنوں میں جو مشق سخن آپ کہیں کیا لکھ رہے ہیں مستقل کو, تو آج کل جس طرح کے طرحی مشاعرے ہوتے ہیں نا, اب تو ہم آن لائن بہت آج کل طرحی مشاعرے ہوتے کتنے ہیں. ہاں, طرحی مشاعرے میرا خیال ہے تعلیمی اداروں میں تو شاید نہیں ہوتے. اب ہمیں جو ہے سوشل میڈیا کی بدولت اور طرح سے آن لائن طرحی مشاعرے بہت ہوا کرتے ہیں. لیکن اس وقت بڑا اچھا وہ سلسلہ تھا, اور میں حیران ہوں کیونکہ ابھی آپ ہی نے بتایا کہ اب وہ سلسلے نہیں ختم ہو گئے. تو ہم اس وقت یعنی بہت کم عمری میں یہ مشق ہماری جو تھی نا, تو ہمیں ان اداروں میں میں نہیں جانتی کیونکہ میں بہت عرصے سے باہر ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اب ہمارے تعلیمی ادارے کتنا فروغ دے رہے ہیں اپنی زبان کو. لیکن اس وقت ہمارے تعلیمی ادارے اس چیز کے اوپر ان کا دھیان تھا کہ اردو کو کس طرح سے ہم جس حد تک انہوں نے کوشش کی, تو ہم نے اس وقت, تو وہ مشق سخن میری, مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر جو تھی اس وقت اس نے مجھے آگے بڑھنے میں بہت ترغیب دی ہے. صحیح. سلسلے تو یہ چل رہے ہیں ابھی بھی, بیت بازی بھی ہوتی ہے کالجز میں, یونیورسٹیز میں. اس کے علاوہ مشاعرے ہو جاتے ہیں جس میں مشہور شعراء یا جو عہد حاضر کے شعراء ہوتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں, شعر سناتے ہیں, اور تقریری مقابلے بھی ہوتے ہیں. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تعلیمی ادارے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ طلباء اپنے طور پر کچھ انجمنیں بنا کر یا جو بھی وہ کر سکتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور طرحی مشاعرے کا تو بالکل ہی سلسلہ مجھے لگتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے یہاں پر. افسوس ہوا مجھے, حالانکہ طرحی مشاعرے اب اور طرح سے ہو رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کی بدولت بہت سے لوگوں کو مواقع مل رہے ہیں, اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے پاس تو پلیٹ فارم بہت سارے ہیں نا. بالکل. وہ زمانہ جب 30-35 سال پہلے کا زمانہ تھا, جب ہمارے بہت لڑکپن کی بات ہے, تو اس وقت میرے خیال میں ہمارے پاس کیونکہ اور کوئی پلیٹ فارم میسر نہیں تھا, تو ہمارے پاس کیا تھا, اسکولس تھے, کالجز تھے, اور کیونکہ اب تو بہرحال آپ کا مواقع, لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے تعلیمی ادارے بہت کام کر رہے تھے. آپ نے ابتدا میں ایک بات کی کہ ایسے ماحول میں پرورش ہوئی جہاں بہت سے شعراء تھے, اور جو شاعر نہیں بھی تھا وہ بھی شاعر تھا. تو یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ شاعر کیسے تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا. مجھے کیونکہ ہر شخص کو مجھے لگتا ہے ایک موزونیت تھی ہماری طبیعت. جی. ہم جب گفتگو کرتے تھے تو اس کے ایک ادب آداب و رکھ رکھاؤ ہماری شخصیت میں تھا, ہماری زبان میں تھا, اور وہ آپ کے بولنے چالنے سے پتہ چلتا تھا. اچھا اس وقت کیا تھا, اب آپ کو بھی اندازہ ہوگا یا نہ بھی ہو سکتا ہے, ماحول اتنا بدل چکا ہے. ہمارے بچپن میں تو پورا محلہ, پورا خاندان آپ کو سکھا رہا ہوتا تھا, یہ بات تم نے غلط کہی, اس کو ایسے نہیں ایسے کہتے ہیں, جی کہتے ہیں, ہاں نہیں کہتے. ہمارے ہاں بہت لوگ, تو یہ ایک پورا ایک ماحول تھا, اور وہ ماحول آپ کو سکھا رہا تھا, وہ تہذیب, وہ رکھ رکھاؤ. ایسی یہی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو شاعر نہیں بھی ہے, جو غیر شاعر ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ بات اپنے طریقے سے موضوع بات کر رہا ہے. ناظرین کرام, سیما نقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یہاں ٹوٹ رہا ہے, اسے جوڑیں گے.
ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیما نقوی. وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ کے بچپن کیسا گزرا. آپ نے تعلیمی ادارے کا بھی ذکر کیا. تو ہمارے ہاں جو آپ کے بارے میں خیال پیدا ہوتا ہے، آپ کی گفتگو سے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ امروہہ سے کراچی آئے ہوں گے، آپ کے گھر والے، اور آپ کی پرورش بھی کراچی ہی میں ہوئی ہوگی. اس بارے میں کیا؟ کراچی یقیناً ہمارا شہر ہے، کیونکہ میرے پیرنٹس، میرے والدین ہجرت کر کے امروہہ سے کراچی آئے، اور میرا پورا خاندان کراچی میں ہی مقیم ہے آج تک. لیکن میری پرورش جو ہے وہ زیادہ تر اسلام آباد میں ہوئی ہے، کیونکہ میرے والد سید حسن ہادی نقوی صاحب، وہ شالیمار ریکارڈنگ کمپنی، آپ سب مجھے یقین ہے کہ جانتے ہوں گے، تو شالیمار ریکارڈنگ کمپنی کے بانیوں میں سے تھے. تو سمجھی وہ اس وقت سے لے کر اور میری شادی تک ہم اسلام آباد میں تھے. تو میری پوری کی پوری جو اسکولنگ، میری ساری جتنی بھی تعلیم و تربیت تھی وہ سب اسلام آباد کی ہے. لیکن بدقسمتی کہہ لیجئے کہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے میں نے پنجاب کی خوبصورت زمین اور خوبصورت زبان کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. صحیح. کچھ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں. بلا شبہ. آپ ایک غزل کی چند اشعار آپ کی خدمت میں، آپ تمام سامعین کی. کوئی انہیں آواز نہ دینا، کوئی انہیں آواز نہ دینا، کوئی انہیں آواز نہ دینا اب کی بار کنارے سے، کوئی انہیں آواز نہ دینا اب کی بار کنارے سے، کوئی انہیں آواز نہ دینا اب کی بار کنارے سے. دریا واپس لوٹ رہے ہیں اپنے اپنے دھارے سے. واہ کیا کہنے. کوئی انہیں آواز نہ دینا اب کی بار کنارے سے، دریا واپس لوٹ رہے ہیں اپنے اپنے دھارے سے. واہ. اور چاند نے آنکھ میں چولی کھیلی پہروں ایک ستارے سے. واہ. چاند نے آنکھ میں چولی کھیلی پہروں ایک ستارے سے. رات شرارت کرنے اتری سورج کے چوبارے سے. کیا کہنے. واہ واہ. رات شرارت کرنے اتری سورج کے چوبارے سے. اور شعر دیکھیے گا کہ کبھی کبھی تو زخمی کرنیں ایسے مجھ تک آتی ہیں، کبھی کبھی تو زخمی کرنیں ایسے مجھ تک آتی ہیں، کبھی کبھی تو زخمی کرنیں ایسے مجھ تک آتی ہیں، جیسے کوئی کاٹ رہا ہو روشنیوں کو آرے سے. واہ واہ واہ. کیا جیسے بہت شکریہ. کبھی کبھی تو زخمی کرنیں، بہت شکریہ. کبھی کبھی تو زخمی کرنیں ایسے مجھ تک آتی ہیں، جیسے کوئی کاٹ رہا ہو روشنیوں کو آرے سے. اور برف کے غالیچے پر پھسلے سورج کی کرنوں کے پاؤں. واہ. برف کے غالیچے پر پھسلے سورج کی کرنوں کے پاؤں، اور شفق نے ہاتھ بڑھا کر تھام لیے انگارے سے. واہ. اور شفق نے ہاتھ بڑھا کر تھام لیے انگارے سے. اور بیچ کے سارے خواب سنہرے گروی رکھ کر دن اور رات. واہ. بیچ کے سارے خواب سنہرے گروی رکھ کر دن اور رات. گھر آنگن سنسار بنایا دل مٹی اور گارے سے. کیا کہنے. گھر آنگن سنسار بنایا دل مٹی اور گارے سے. اور کھیل عجب سا کھیل رہی ہے، واہ. رنگ بدلتی بستی یار. واہ.
کھیل عجب سا کھیل رہی ہے رنگ بدلتی بستی یار، موسم جھولا جھول رہے ہیں مل کر سب بنجارے سے، موسم جھولا جھول رہے ہیں مل کر سب بنجارے سے، اور کیا ہے اگر جو ہجر ملا ہے ہم کو عشق کے بدلے میں، کیا ہے اگر جو ہجر ملا ہے، کیا ہے اگر جو ہجر ملا ہے ہم کو عشق کے بدلے میں، مر تو نہیں جاتا ہے کوئی تھوڑے بہت خسارے سے، مر تو نہیں جاتا ہے کوئی تھوڑے بہت خسارے سے، اور نٹ کھٹ ساون دستک دے کر دور کہیں چھپ جاتا ہے، نٹ کھٹ ساون دستک دے کر دور کہیں چھپ جاتا ہے، اور دو بادل چھیڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو پیارے سے، اور دو بادل چھیڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو پیارے سے، اور مقطع دیکھیے گا کہ اس کا مسلک عشق نہیں ہے، اس کا مسلک عشق نہیں ہے، اس کا مسلک عشق نہیں ہے، شاید دنیا داری ہے، اس کا مسلک عشق نہیں ہے، شاید دنیا داری ہے، دیکھو کوئی بات نہ کرنا سیما اس بیچارے سے، دیکھو کوئی بات نہ کرنا سیما اس بیچارے سے، کوئی انہیں آواز نہ دینا اب کی بار کنارے سے، دریا واپس لوٹ رہے ہیں اپنے اپنے دھارے سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ پاکستان میں رہیں اور اس کے بعد پھر یہاں سے اب ہم چلتے ہیں سمندر پار یعنی کینیڈا، وہاں آپ کب گئیں اور پھر وہاں جا کر ادب سے کس طرح، شاعری سے کس طرح وابستہ رہیں؟ میری تو 88 میں کالج میرے خیال میں میرے بی ایس سی کے ایگزامز ہونے کے فوراً بعد ہی میری شادی ہو گئی تھی، اور میرے میاں میرے ہسبینڈ افضال نقوی وہ وہیں پہ، وہ میرے خیال میں 75 ہی سے وہ وہاں مقیم ہیں، تو کینیڈا، وہ کینیڈین سٹیزن، تو انہوں نے ہماری شادی طے ہوئی اور ہماری بہرحال 88 میں ہماری شادی ہو گئی اور میں کینیڈا چلی گئی، تو کالج کے فوراً بعد یعنی میری تعلیم ختم ہوئی تھی کہ ہم کینیڈا چلے گئے، اور اتفاق یہ دیکھیے کہ وہاں جانے کے 20 سال تک میں نے کچھ نہیں کہا، قلم سے رشتہ توڑ دیا، جی ٹوٹل میں نے اپنی پوری توجہ میری گھر کی طرف تھی، میرے شوہر، میرے بچے، اور تو میرے 3 بچے ماشاء اللہ بیٹے ہیں، اور وہ انہی میں پھر ایسا ہوا کہ 20 سال کے بعد قریباً میرے بہنوئی کا انتقال ہوا، اور وہ بہت جوانی میں کینسر میں چل بسے، اور بس شاید وہ ایسا موقع تھا کہ وہ مجھے اتنی بری طرح، ہمارے خاندان کو ہی، ظاہر پورا خاندان ہمارا ہل گیا، بہت جوان موت تھی، میری بہن مجھ سے صرف 2 سال بڑی ہیں، تو وہ جب ایسا ہوا تو شاید کہیں سے وہ قلم، وہ آپ کو پتہ ہے نا، شاعر تو اندر آپ کے اگر ہے اور بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہیں جاتا نہیں ہے، وہ شاید چھپ کے بیٹھی، میرے اندر جو شاعرہ تھی وہ تڑپ کے باہر نکلی، اور اس نے وہ قلم اٹھا لیا، اور وہ کافی عرصے سے وہاں مقیم ہیں، وہ زمانوں سے انہوں نے اردو کو، ان کی اردو انٹرنیشنل تو سمجھے کہ بہت بڑے بڑے مشاعرے وہ کرا چکے ہیں، تو میری بڑی، اور اس کے بعد خیر ایک سلسلہ وہ تو ایک وہ تھا، اور ہم نے لکھا اور کیا لکھا اور کیسے لکھا، آہستہ آہستہ، تو وہ شروع میں ظاہر ہے کہ جب لکھا تو ایسا لگا کہ وہی سیما نقوی جو بچپنے میں شعر کہا کرتی تھی وہ والی، کیونکہ دوبارہ سے لکھنا شروع کیا نا، تو وہ ایج جو ہے، عمر آپ کا شاعری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شاعری کی عمر الگ ہے اور آپ کی عمر الگ ہے، تو وہ میرے لیے ایسا تھا جیسے میں نئے سرے سے لکھ رہی ہوں، کیونکہ میں اس کے پیچھے مجھے کافی محنت کرنی پڑی، کیونکہ ہم تو وہ کلاسکس والی زبان اس وقت استعمال کر رہے تھے۔ ایک میں نے بہت 16 سال کی عمر میں ایک طرئی غزل کہی تھی، چشمے نم آئے تھے دامن تر چلے، اس وقت کا مصرع تھا، یہ میں بتا رہی ہوں جب یعنی، اور اس پہ میں نے کہا تھا کہ غم نگاہوں سے عیاں ہو کر چلے، ہم بس الزام دل پر دھر جائے، اب یہ ایک 16 سال کی لڑکی کا شعر ہے، اور دور ہم سے ہی کنارہ ہو گیا، ہم جو طوفان سے پرے ہٹ کر چلے، تو یہ اس وقت کی شاعری تھی، تو اس وقت کی شاعری کلاسک، سارے کلاسکس اپنے غالب کو، اور بچپن میں غالب کو گھوٹ کے پی لیا تھا، جیسے دیوان غالب، اس وقت چاہے اشعار نہیں سمجھ میں آتے تھے لیکن وہ سب پی گئے تھے۔ ناظرین کرام، سیما نقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وقفے پہ جائیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر ہم ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ان کی کچھ شاعری بھی سنیں گے۔
آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعرہ محترمہ سیما نقوی۔ وقفے پہ جانے سے پہلے آپ بتا رہی تھیں کچھ کینیڈا میں جو ادب کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں۔ تنظیمیں بہت ساری بن جاتی ہیں، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اور یہاں پاکستان میں بھی بہت سی تنظیمیں ہیں اور کینیڈا میں ایک سے زائد تنظیمیں ہیں جو اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے کام کرنے کا اعلان کرتی ہیں۔ تو یہ کام کس طرح ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ تنظیمیں بہت ہو جاتی ہیں اور کام پھر نہیں ہو پاتا، صرف تنظیم سازی ہو رہی ہوتی ہے؟ کسی حد تک درست بات، بلکہ کافی حد تک درست بات، کیونکہ ہم اپنے چاروں طرف یہی دیکھ رہے ہیں، اور بہت سی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں بدقسمتی سے وہ شاید کام ہی صرف اس لیے کر رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو بڑھاوا ملے۔ صحیح۔ ادب کے بڑھاوے سے زیادہ میرے خیال میں ضروری ہمارے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ صحیح۔ تو بدقسمتی سمجھ لیجیے ہم سب کی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو شمالی امریکہ میں، اور شمالی امریکہ میں بھی میری بات آپ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ وہاں بھی بہت سے لوگ اب کام یہی سوچ کر رہے ہیں کہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ بدقسمتی ہماری کہی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے ایسی تنظیمیں ہیں جو اس سے مبرہ، اس سے بہت اوپر کام کر رہی ہیں۔ جو شخص کام کر رہا ہے اس کو تو جو شہرت جو وہ ملے گی، جو شخص اس کے ساتھ ساتھ جو کام وہ کر رہا ہے وہ بھی دنیا کو نظر آئے گا۔ تو جو خلوص، جس محبت اور جس خلوص نیت سے جو شخص کام کر رہا ہے، تو ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ہیں تنظیمیں اور بڑی اچھی۔ لیکن آپ کی بات بالکل درست، پچھلے 10 سالوں میں جب میں نے شروع کیا تھا، جب سے اب تک 12 سالوں میں مجھے لگا کہ وہ چیز جو ہماری ایک نیت، جس نیت سے ہم کام کر رہے تھے اور جس کا مقصد صرف اور صرف اردو ادب کو آگے بڑھانا تھا، وہ اب بدلتا جا رہا ہے اور اس میں ہماری اپنی غرض شامل ہو گئی ہے۔ اچھا، ہم نے یہ کرونا کی تنظیم تھی، کرونا کی وجہ سے، مطلب جب یہ جیسے ہی کرونا شروع ہوا تو ہم نے شروع میں بات کرنی شروع کی، بھائی مشاعرہ رکھتے ہیں، بہت دن ہو گئے تو وہ اس چکر میں بنی کہ بھائی اب مشاعرہ رکھیں گے تو اس کا نام ہونا چاہیے، تو اس کا پھر ہم نے اس طرح سے وہ آئی ہی وجود میں صرف کرونا کے بعد، اور اس کا مقصد صرف ہم نے 4 یا 5 پروگرام کیے ہیں، اور وہ کرونا کے بعد سے ہم نے زوم پہ کیے ہیں، لیکن اس کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ اچھا ادب، اچھے شعراء اور اچھا کام۔ اور آپ یقین کیجیے اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیے، میں اس کو قطعاً اس وقت یہ برسبیل تذکرہ ذکر نکل آئے، میرا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن کیونکہ تنظیموں کا ذکر ہوا تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اچھے کام کو اور اچھے ادب کو آج کے اس میں فروغ۔ بالکل ایسا ذکر ہونا بھی چاہیے، ادب سے متعلق بات ہے۔ یہ جو مشاعرے ہو رہے ہیں آن لائن، کچھ آپ نے بھی کروائے جی، اور بہت سے مشاعرے ہو رہے ہیں، بلکہ کچھ تو ایسے مشاعرے ہو رہے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں ایسے۔ تو کیا یہ مشاعرے ادب کے فروغ میں، شاعری کے فروغ میں کردار ادا کر رہے ہیں، یا یہ ایسے شعراء ان مشاعروں میں آتے ہیں جو لوگ جن سے بور ہو جاتے ہیں یا سننا نہیں چاہتے، اور شعر صرف وہی لوگ سن رہے ہیں جو خود اس میں سنا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کسی حد تک، لیکن پھر بھی مجھے یہ لگتا ہے ٹھیک ہے آپ روزانہ مشاعرے کر رہے ہیں، اس میں اچھا برا، لیکن ہر طرح کا وہ شعراء جو بیچارے، دیکھیے اس سے فائدہ ہوا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ بہت سے شعراء ایسے ہیں جن کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، جن کو ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، ان بیچاروں کو، اور ان میں اچھے بھی شعراء ہیں تو ان کو مواقع مل رہے ہیں، یہ ادب کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب یہ کہ اس میں ہر طرح کا شاعر ہے، ہر طرح کی شاعری ہے، روزانہ کی شاعری ہے، لوگ سننا نہیں چاہ رہے پھر بھی ہو رہی ہے، اور میں خود ان مشاعروں میں بیٹھی ہوں اور میں نے خود پڑھا ہے تو مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں اس میں سے آپ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ نکال لاتے ہیں، کیونکہ کام تو ہو رہا ہے،
کام ہو رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ہر چیز کا منفی ہٹا کے مثبت پہلو دیکھیں تو یہ مثبت بات ہے. مطلب وہی بات ہے کہ حد سے زیادہ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ ہمارے لیے بری ہے. وہ چاہے کھانے پینے میں ہو، چاہے پہننے اوڑھنے میں ہو، چاہے تو ادب کی بھی وہی بات ہے. اتنے مشاعرے ہوں گے تو کتنے مشاعرے ہم دیکھیں گے؟ ہم بھی نہیں دیکھ رہے. بالکل. پہلے یہ کام نئے شعراء سے یا ایسے شعراء سے جن کو آپ نہیں جانتے متعارف کرانے کا کام رسائل انجام دیا کرتے تھے. رسائل میں شعراء اپنا کلام بھیجتے تھے، وہ شائع ہوتا تھا. رسائل کا کردار اب کتنا رہ گیا ہے اس میں؟ رسائل تو دیکھیں، میں ابھی بھی اگر میرا کوئی بھی شعر اور کوئی بھی نظم یا 2 اشعار بھی میرے کسی رسالے میں چھپتے ہیں تو مجھے بڑا فخر ہوتا ہے. تو یعنی جو اچھے، اب وہ رسائل کی بھی وہی بات آپ کی کہ ہر شخص جو ہے وہ، لیکن ابھی بھی اگر آپ کا کسی اچھے جریدے میں، اچھے رسالے میں، اچھی کتاب، اچھی جگہ پہ آپ کا شعر چھپتا ہے تو آپ کو بڑا فخر ہوتا ہے. یہ چیزیں یہ رہنے والی ہے. اچھا، وہ یوٹیوب پر بھی آپ کے آن لائن مشاعرے بھی رہنے والے ہیں، لیکن وہ چیز جو چھپ گئی نا وہ اب آپ کی چلی گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی بہت اچھا کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن کمی تو آئی ہے کیونکہ اب آپ کا پلیٹ فارم بدل گیا. وہ جو لکھنے والی چیزیں تھیں، اب دیکھیں نا، ہم شاعری پہلے قلم سے اور کاغذ پہ، اب کچھ عرصے پہلے تک میں بھی کہہ رہی تھی، مگر اب میں اپنا فون اٹھاتی ہوں، نوٹس میں جاتی ہوں اور اپنا وہ جو بھی مجھے لکھنا ہوتا ہے. کتاب اٹھا کر پڑھنے کا جو لطف ہے، نشہ ہے، وہ وہی جانتا ہوگا جس نے وہ محسوس کیا ہوگا. اب ایک بچہ جو آج پیدا ہو رہا ہے، وہ جب تھوڑا سا روتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، والدہ اس کے ہاتھ میں موبائل دیتی ہیں، تو اس کو تو وہ لطف معلوم ہی نہیں ہوگا. تو اس کے لیے کیا یہ اہمیت ہوگی 10 15 20 25 40 50 سال بعد؟ شاید نہیں. وہ لائبریری، لیکن لائبریریز تو ہیں موجود ہے. وہ خدا نہ خواستہ کہ کل کو میوزیمز میں بھی آن لائن وہ بھی آن لائن ہو رہی ہے. آن لائن تو ہے ہی، بالکل آن لائن تو ہے. تو وہ چیز دیکھیے، وہ جو لکھا ہوا ہے وہ چاہے کتاب میں لکھا ہوا ہو، چاہے اسکرین پہ لکھا ہوا ہو، چاہے فون پہ لکھا ہوا ہو، لیکن لکھا گیا ہے. تو وہ یعنی یہ اپنی جگہ، کیونکہ دیکھیے ہر چیز کا، میرے ہسبینڈ ابھی تک اولڈ اسکول ہیں تو ان کو ابھی بھی ای میل کرنا مشکل ہوتا ہے، میں ان کے لیے یہ کام کرتی ہوں. تو وہ تو ایک نسل در نسل، ہماری پچھلی نسل شاید ان چیزوں کو، ابھی بھی ہمیں یہ چیزیں آسان ہو گئی ہیں. تو ہمارے لیے کتاب ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ ہم نے شروع سے دیکھی، اب ہم سے اگلی. لیکن لکھا جو گیا ہے وہ تو کہیں نہ ہمارے بچے لیپ ٹاپ پہ لکھ رہے ہیں، مگر لکھ رہے ہیں تو محفوظ کیا جانا ضروری ہے. کتاب کا ہونا ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا کیونکہ ہمیں وہ ایک اس کا ایک الگ مزہ اور اس کا ایک الگ نشہ ہے. لیکن وہ جو لکھی گئی چیز ہے وہ محفوظ ہو، پھر وہ لیپ ٹاپ میں ہو، وہ PDF فارم میں ہو، وہ آپ کے کسی بھی طریقے سے لکھی گئی ہو، تو میرا خیال ہے وہ زیادہ ضروری ہے. میں اب آج کا بچہ نہیں سمجھتا، لیکن اس کے پاس ای بکس ہیں، اور اب تو وہ بولتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، ناولس ہیں ہم کے ہر طرح کے، فکشن نان فکشن. تو اب کیا آسان ہی آپ کی آڈیو بکس چل رہی ہیں، آپ سن رہے ہیں گاڑی میں جو ہوں اپنا وہ چلا لیتی ہوں. تو وہ اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو ایکسیس زیادہ ہے ان چیزوں کا. کتاب تو جب تک آپ بیٹھے نہیں فرصت سے اور اٹھا کے نہ یہ کہ آپ سنے جا رہے ہیں، اب آپ سن رہے ہیں، راستے میں سن رہے ہیں، پلین میں سن رہے ہیں، چلتے پھرتے، تو وہ چیزیں اس لحاظ سے آپ کی ایکسیسیبلٹی آپ کی وہ بہتر ہو گئی ہے. کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کچھ اپنی کتاب کے بارے میں بتائیے، کب شائع ہو رہی ہے؟ میری کتاب جو ہے وہ کئی سال سے آ رہی ہے، اور ان سب سے معذرت جنہوں نے کہ میری کتاب پہ مضامین لکھ کے مجھے دیے ہیں، اور وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کبھی نہیں، لیکن بہت جلد انشاءاللہ آپ سنیں گے. کتاب کا عنوان بھی رکھا جا چکا ہے، اس کا نام ہے راستہ نہیں دھوپ کا، اور بہت جلد. میرا ارادہ تھا کووڈ سے پہلے، لیکن شاید وہ بہتری ہو گئی کہ وہ کووڈ ہوا تو اس سے پہلے آ جاتی تو شاید یہ پورا سال ایسے ہی گزر جاتا. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کتاب لانے والے ہوتے ہیں نا، اور اگر اس زمانے میں آپ کے اوپر زیادہ لکھنے پڑھنے کا موڈ ہو اور کچھ اور لکھا جائے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ روک لو نیا کلام، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن امید ہے انشاءاللہ بہت جلد، ذرا سا ہی کووڈ کا معاملہ تھمے تو کتاب آپ لوگوں کے اب پتہ نہیں ہاتھوں میں ہوگی یا آپ لوگوں کی اسکرین پہ ہوگی، یہ بھی طے نہیں ہے نا. یہ نہیں ہاتھ میں تو ہوگی، چھپے گی ظاہر ہے، چھپنا تو ہے، لیکن اسکرین تک بہت سارے لوگوں تک انشاءاللہ. تو امید یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے کو اسکرین تک بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ. آخر میں کوئی پیغام دیجئے. ہم تو جو باتیں کرنا چاہ رہے تھے کافی باتیں ہو گئیں، کچھ رہ بھی گئیں، وقت کی تنگی ہوتی ہے. اب آپ کوئی اگر بات کرنا چاہیں.
سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کے ذریعے اتنے بہت سارے لوگوں سے. اور پیغام بس یہی ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں ہم ادب کے لیے، بس ہر چیز میں خلوص دل سے کیجیے، خلوص نیت سے کیجیے. اپنی لیے نہیں کیجیے، اپنی ذات کے لیے نہیں کیجیے. یہ سوچ کے کیجیے کہ ہم ادب کے لیے، کوئی بھی ادب یا آرٹ یا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو اس میں اپنا پرسنل، اپنے ذاتی مفاد سے قطع نظر ہو کے کیجیے. ذاتی مفاد تو آئے گا، ذات کو تو آپ کی فائدہ ہوگا جب آپ اس طرح سے کام کریں گے. بالکل خلوص دل سے کیجیے، خلوص نیت سے کیجیے، اور انشاءاللہ اللہ بھی آپ کے ساتھ دے گا. اور میں نے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز اور اپنے تجربے سے یہی سیکھا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، بہت اچھی گفتگو رہی. تشنگی ہے آئندہ بھی کبھی موقع ملا تو آپ سے بات ہوگی. ناظرین کرام، آج آپ نے ملاقات کی محترمہ سیما نقوی سے، اور آپ نے جانا کہ اردو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بطور خاص کینیڈا میں اس وقت اردو کے حوالے سے کیا اور اردو میں کیسے شعر کہے جا رہے ہیں. آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.